پہلی مرتبہ ملک کی تاریخ میں امریکہ سے خام تیل کا ایک بڑا کارگو پاکستان کے ساحل پر لنگر انداز ہوا ہے۔ اس سارے مشکل اور ناممکن ٹاسک کو سینرجی کو نے کیسے ممکن بنایا؟ چونکہ پرائیویٹ سیکٹر کے اندر کام کرنا بہت سی دشواریاں حائل ہوتی ہیں، اور ایک جانب گرچہ قرضہ ہو اور حکومت اور ریلیونٹ جو منسٹریز اور ڈپارٹمنٹ ہیں ان کا ایٹیٹیوڈ بھی بڑا ڈسکرجنگ ہو، تو اس مشکل حالات میں آپ نے کیسے اس ڈیل کو اور اس ٹرانزیکشن کو ممکن بنایا؟ تو آپ نے کافی ڈیٹیل میں آلریڈی ایکسپلین کیا ہوا ہے۔ سو ہم نے اس کو اس طرح سے دیکھنا شروع کیا کہ اپریل میں the government asked us کہ آپ جو ہے وہ بیکاز آف یہ جو ٹیرف کی سچویشن آپ نے ایکسپلین کی کہ ہم یو ایس کے کروڈ کو امپورٹ کرنے کی پاسبلٹی دیکھیں، اور ہم نے اس وقت سے اس کو ایکسپلور کرنا شروع کر دیا تھا، اور کوئی 3-4 مہینے ہم نے اس کے اوپر لگائے اپنی اسٹڈی، اور اوور آل پرائسنگ اس وقت اتنا فیوریبل نہیں تھی۔ تو 1 اگست کو ہم نے یہ ایک ڈیل فائنل کی جب ہمیں پرائسنگ اٹریکٹیو نظر آئی، تو 1 اگست کو ہم نے یہ کارگو جو ہے وہ آرڈر کیا، جو پہلا کارگو ہے 1 ملین بیرل کا، 10,50,000 بیرل کا، اور یہ 14 سپٹمبر کو ہیوسٹن میں لوڈ ہوا، اور یہ 3 دن قبل جو ہے وہ ہماری پورٹ کے اوپر جو ہے لنگر انداز ہوا اور ڈسچارج کیا۔ آپ نے کروڈ کی بات کی، دیکھیں ہمیں کمپیریزن کرنا ہوتا ہے کہ کیا کروڈ اس وقت اویلیبل ہے ہمیں ریفائنری پہ چلانے کے لیے، اور اس میں سے کون سے کروڈ ایسے ہیں کہ جو کہ گراس ریفائننگ مارجن، آپ اس کو گراس پروفٹ کہہ لیں، آپ اس کو ریفائنری کا مارجن کہہ لیں، اس کے پرسپیکٹو سے کون سا زیادہ بینیفیشل ہے۔ بالکل ٹھیک۔ سو پچھلے چند ہفتوں سے، اور بلکہ آگے، کیونکہ دیکھیں کروڈ کی پلاننگ ہوتی ہے 2 مہینے ان ایڈوانس۔ ہمیں آج جیسے ہم 2 نومبر آج ہے، اور ہم جو ہے وہ ہمیں ایگزیکٹلی پتا ہے کہ ہمارے پاس جنوری تک کون سا کروڈ آئے گا، کیونکہ یہ پلاننگ ان ایڈوانس ہوتی ہے، اور ہر ریفائنری ایسی کرتی ہے، تقریباً 2 سے 3 مہینے کی پلاننگ ان ایڈوانس کرتی ہے، اور اس کی پرائسز کو بھی ظاہر سی بات ہے فیوچر پرائسز اس میں ڈیل ہو رہی ہوتی ہے، تو پرائسز کی انڈیکیشن بھی آ رہی ہوتی ہے کہ جنوری میں پرائسنگ کیسی ہوگی، پھر دسمبر میں کیسی ہوگی۔ سو ہم نے اگست میں جب ہم نے دیکھا کہ اس میں ویلیوز ہیں، اور اس کا جی آر ایم جو ہے وہ عرب گریڈ جو یوزولی پاکستان میں امپورٹ ہوتا ہے، اس یوزول کروڈ امپورٹ ڈائٹ سے اس کا جی آر ایم تھوڑا سا بہتر ہے، اور جہاں تک جی آر ایم کی کیلکولیشن کے اندر یہ دیکھا جاتا ہے کہ کس کروڈ کے اندر کتنا گیسولین ہے، کتنا گیس آئل ہے، ڈیزل ہے، اور کتنا فیول آئل ہے، اور باقی ایل پی جی اینڈ بائی پروڈکٹس، کہ اس کا جو ہے وہ ایویلویٹ کیا جاتا ہے کہ کس کروڈ میں کتنا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ تو یہ جو ڈبلیو ٹی آئی کروڈ ہے، اس کی اچھی بات یہ ہے کہ اٹس سویٹ کروڈ، جس میں سلفر کانٹینٹ کافی لو ہے، اور اٹس اے لائٹ کروڈ، تو اس میں فیول آئل نسبتاً جو ہمارے یہاں عرب گریڈز آتے ہیں اس سے تھوڑی سی کوانٹٹی کم ہے، بٹ یعنی کہ اس میں سے لو فرنس سلفر آئل ہونے کم پیدا ہوگا، پیٹرول، ڈیزل اور دیگر جو جی پیٹرولیم پروڈکٹ زیادہ پیدا ہوں گی۔ جی، لیکن بہت زیادہ فرق نہیں ہے فرنس آئل میں، لیکن سٹل جو فرنس آئل بنے گا اس سے وہ لو سلفر ہوگا، تو لو سلفر کی مارکیٹ جو ہے فرنس آئل کی بہت بیٹر ہوتی ہے، بالکل اور وہ ٹھیک۔ جنرلی بنکرنگ میں استعمال ہوتا ہے، جہازوں کی بنکرنگ فیول کے طور پہ وہ یوز ہوتا ہے، تو اس کی مارکیٹ بہتر ہوتی ہے، تو اس طرح سے یہ کروڈ وائبل رہا۔ بالکل ٹھیک۔ جہاں تک سفر کی آپ نے بات کی کہ لوگ اکثر کہتے ہیں کہ جی راستہ بہت لمبا ہے، بالکل جی، 14 سپٹمبر کو جو ہے وہ یہ کارگو لوڈ ہوا تھا، وہاں سے روانہ ہوا تھا 15 یا 16 سپٹمبر کو، اور یہاں پہ کوئی 31 یا 30 کو پہنچا ہے۔ سو اٹس اے لانگ جرنی، بالکل لانگ جرنی ہے یہ، اور ہم جو اس تو میں اس کو فریٹ کا کمپیریزن ڈیفرنس آتا ہے جس کی وجہ سے سب لوگ ڈسکریج ہوتے تھے، پھر آپ نے اس کو کیسے مینیج کیا؟ دیکھیں سر، ڈبلیو ٹی آئی کی اگر آپ فلیٹس پہ انٹرنیشنل پرائسز دیکھیں تو ڈبلیو ٹی آئی کی پرائس اور جو دبئی جو بینچ مارک ہے پلیٹس کی پرائسز، اس میں تقریباً $4 سے $5 کا ڈیلٹا آلریڈی ہوتا ہے، ڈفرینس ہوتا ہے آلریڈی، جو $4 سے $5 سستا ہوتا ہے ڈبلیو ٹی آئی، آلدو کروڈ کوالٹی وائز بہت اچھا ہے یہ، بٹ اسی وجہ سے جو ہے وہ $4-5 کا ڈیلٹا ہوتا ہے اس کا۔ دوسرا جو آپ نے ایس بی ایم کا ایڈوانٹیج بتایا، یہ انویسٹمنٹ ہماری $120 ملین کی 2012 میں ہوئی تھی، اور اس سنگل پوائنٹ مورنگ کی وجہ سے ہی ہم اتنا بڑا جہاز جو پاکستان کی تاریخ میں 10,50,000 بیرل، یعنی کہ ایس پی ایم کے ذریعے سے آپ ڈیپ سی میں اس جہاز کو آپ آف لوڈ کر سکتے ہیں بآسانی سے، چونکہ کماڑی یہ پورٹ قاسم کے اوپر یہ جہاز لنگر انداز نہیں ہو سکتا۔ بالکل ٹھیک کہا آپ نے،
اور ہم اسی وجہ سے تو اس کی جو لینڈڈ کاسٹ تھی اوور آل، سو پر بیرل اس کی فریٹ کاسٹ اس ڈسکاؤنٹ جو کہ ایک دبئی اور WTI کا ڈفرنس ہوتا ہے اس نے کمپنسیٹ کر دیا. سو دیٹس ہاؤ اٹ واز میڈ وائبل. اور ہم آج سے پہلے بھی بڑے کارگو لاتے رہے ہیں، 10 لاکھ بیرل کے لاتے رہے ہیں، اور کیپیسٹی ہے ہمارے پاس کہ ہم اس سے زیادہ بھی لا سکیں. بٹ اگین سچویشن دیکھنی پڑتی ہے کہ کیا اس وقت مارکیٹ ڈائنامکس